السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی حدیث نور سنائی جائے گی۔ کیا سنائی جائے گی جی؟ حدیث نور۔ وہ ہے کیا؟ حدیث پاک سنتے ہوئے انسان کو سراپا ادب بن جانا چاہیے، کسی کی طرف نہ دیکھیں۔ میں اپنا کوئی قول، اپنی کوئی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سنتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے متوجہ ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں کہ صحابہ کرام اتنے ہماتن گوش ہو کے سنا کرتے تھے کہ آ کر بارہا سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے اور وہ ہلتے بھی نہیں تھے کہیں پرندے اڑ نہ جائیں۔ آج ہماری محافل میں تو وہ سارا رنگ چلا گیا، جب تک خطیب بھی عوام کو ایک ہلارا نہ دے اسے سکون نہیں آتا، اور نعت ہاں تو خیر سے وہ تو چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیتے، نہ خود چین سے بیٹھتے سناتے ہیں اور نہ چین سے بیٹھنے دیتے ہیں، اور یہ سارا طریقہ سنت صحابہ کے بھی خلاف ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف۔ ہاں جب ذوق آئے، ایک کیفیت پیدا ہو، اس وقت انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس وقت وہ مدہوشی میں جو کچھ مرضی کہے، وہ جھوم کر جو کچھ کرے وہ اور ہے۔ لیکن آداب یہ ہیں محافل کے کہ ایک تو سونا بھی نہیں ہے، سونے کے لیے محفل نہیں ہوتی، بلکہ ہماتن گوش ہو کے یہاں آ کر کچھ سننا ہوتا ہے۔ اور جو حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ ہے حدیث نور۔ حدیث نور امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد کی کتاب ہے حدیث کی۔ اس کتاب کا نام ہے المصنف۔ کیا نام ہے جی؟ المصنف۔ جب آپ حدیث پاک سے عقیدہ نور سنیں تو آپ اپنا عقیدہ بھی بیان کر سکیں کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ اللہ کے پیارے محبوب کے فرمان سے ثابت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بشر میں دنیا میں آئے ہیں۔ آپ انسان ہیں اور افضل الانسان ہیں، بشر ہیں تو افضل البشر ہیں، اور آپ نور ہیں اور سارے نوریوں کے بھی سردار ہیں۔ بشر ہیں تو افضل البشر ہیں اور نور ہیں تو سید الانوار ہیں، فرشتوں کے بھی آپ سردار ہیں۔ اب جب حدیث پاک آپ یہ سنیں گے، بڑے اختصار کے ساتھ یہ حدیث پاک میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اس کا پہلا ہی چیپٹر ہے کتاب الایمان، اس حدیث پاک کتاب الایمان، اس کا پہلا چیپٹر، پہلا باب ہے، اور عنوان بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے، ان کا نام ہے امام ابو بکر عبد الرزاق بن صنعانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 211 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی 16-17 برس تھی، عین جوانی کے عالم میں، اور وہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں چکر لگا رہے تھے، اس وقت حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث کی کتاب لکھ دی تھی، اور اس کا یہ پہلی ابتدائی جز ہے، صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ورنہ یہ جو حدیث کی کتاب المصنف ہے یہ 13 جلدوں میں ہے۔ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے، شیخ حبیب الرحمن اعظمی علیہ الرحمہ کی تحقیق کے ساتھ عربی میں یہ چھپی ہوئی ہے، اور اس کی قیمت کم و بیش 21,000 روپے ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، حدیث نمبر 18 ہے، اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ وہ بڑے اعلیٰ راوی جتنے اعلیٰ ہوں حدیث کا درجہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہر حدیث ہمیں کسی سند کے ساتھ پہنچتی ہے، اور سند وہ راوی حدیث ہوتے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے سنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ صحابی رسول تک پہنچ جاتا ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یا حضور کو عمل کرتے ہوئے سنا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی اور آپ نے منع نہ فرمایا تو وہ بھی حدیث ہی کہلاتی ہے۔ حدیث کی بیسیکلی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ قولی حدیث، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، اسے قولی حدیث کہا جاتا ہے۔ دوسری حدیث حدیث فعلی ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل فرمایا، اسے بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وہ حدیث ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں کوئی عمل کیا گیا، کوئی بات کی گئی، کوئی فعل کیا گیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا تو وہ بھی حدیث تقریری کہلاتی ہے، وہ حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ اس لیے یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے، یہ حدیث کی ان تینوں قسموں میں سے اعلیٰ درجے کی حدیث حدیث قولی کہلائے گی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے خود بیان فرمائی۔ اس کے پہلے راوی ہیں امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں الجامع الصحیح میں امام عبد الرزاق کی سند سے 118 حدیثیں لے کے آئے۔ امام بخاری کا ان پر اتنا اعتماد ہے، ہم امام بخاری کے استادوں کے بھی استاد کی حدیث کی کتاب آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں، اور وہ اپنے استاد امام معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت بڑے حدیث کے امام تھے، اور وہ عظیم تابعی امام محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور تابعی سیدھے عظیم صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ارشاد فرمائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو وجود عطا کیا، سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی تھی؟ جب ابھی کچھ بھی نہ تھا، صرف خدا تھا، وہ وحدہ لا شریک تھا، وہ یکتا پروردگار تھا، تو اس نے جب پہلا وجود بنایا، پہلی تخلیق بنائی، پہلی شے بنائی، تو وہ پہلی چیز کون سی تھی؟ تو اس سے یہ پتا چلا، صحابی کا عقیدہ بھی سمجھ آیا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے آقا صرف نماز روزے کے مسائل ہی نہیں بیان کرتے، کائنات کی ابتدا بھی آپ جانتے ہیں، کائنات کی انتہا بھی جانتے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے میں سا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں غیبیہ، اور یہ علم غیب ہے، علم غیب ہے یہ سارا بات معاملہ، ابھی کوئی چیز تخلیق نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نہیں کہ جابر ذرا قرآن کی وحی آنے دو، یا فرشتہ جبریل کو آنے دو، وہ آئیں گے اللہ سے پوچھ کر بتائیں گے، نہیں، اللہ کے محبوب نے فی البدیہہ ارشاد فرمایا، اسی وقت ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ فقال، آپ نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور تھا اللہ نے جسے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اللہ، وہ تیرے نبی کا ہے جابر نور تھا جس کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا۔ تو ہمیں عقیدہ پتا چل گیا کہ کوئی چیز نہ تھی، نہ نوری تھا، نہ ناری تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، بھی کچھ بھی نہیں، ان کا تذکرہ تو آگے آئے گا سارا۔ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے وجود عطا کیا وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور فرمایا ہے جابر وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ ذرا شان سنیے، حضرت جابر کے ذریعے ہمیں یہ حدیث پتا چلی،
ہو سکتا تھا کہ اگر وہ یہ سوال نہ کرتے تو حضور اتنا علم بیان ہی نہ کرتے، موقع ہی نہ ہوتا۔ اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو وسیلہ بن گئے کہ جو سائنسدان مسئلہ حل نہ کر سکتے تھے، جو فلسفی حل نہ کر سکتے تھے، جو نکتہ داں حل نہ کر سکتے تھے، حضرت جابر نے سوال ایک کیا، مصطفیٰ نے علم کا سمندر کھول کے رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے نبی سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے نبی سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ مانگا ایک قطرہ ہے اور حضور سمندر عطا فرما رہے ہیں، علوم و معارف کا سمندر عطا فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور نکتہ بھی ذرا سن لیجئے محبت کا، حضرت ہم سارے کہتے ہیں ہمیں اعزاز ہے، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ لیکن حضرت جابر کے مقدر پہ قربان جاؤں، حضور فرما رہے ہیں نبی یہ کہا اے جابر میں تیرا نبی ہوں، کیوں ان کے صدقے سے یہ سارا علم مل رہا ہے، حضور انہیں یہ اعزاز عطا کر رہے ہیں، شان عطا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ثم خلق فیہ کل خیر، اللہ نے پھر اس میرے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر خیر ہر بلائی پیدا کر دی، جو خیر پہنچنی تھی کائنات میں ہر خیر اسی نور محمدی میں اللہ نے جمع کر کے رکھ دی۔ وَخَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر شے کو اس نور کے بعد تخلیق کیا، یعنی وہ سب سے پہلا جو متنفس تخلیق، پہلی شے، پہلا وجود جو مرز وجود میں آیا وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا، اور پھر کل کائنات اس نور کا صدقہ بنی ہے۔ آج لوگ صرف حضور کا نام بھی لیں تو کہتے ہیں بھئی وسیلے کے بغیر دعا مانگا کرو، انہیں یہ عقیدہ ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو حضور کو بنا کر کل کائنات کو حضور کے صدقے بنا دیا ہے، اگر حضور کا نور نہ بنتا تو کچھ بھی نہ بنتا، کوئی چیز تخلیق نہ کی جاتی، کوئی نبی بھی زمین پہ نہ آتا، نہ انسان ہوتا، نہ جن ہوتا، نہ نوری ہوتے، نہ ناری ہوتے، نہ 18,000 مخلوقات ہوتی۔ یہ حضور کے نور کا صدقہ ہے، اللہ نے پہلے نور پیدا کیا، پھر نور سے ہر چیز کو وجود عطا کر دیا۔ اب ذرا سنتے جائیے، میں نے تمہید اور نکتہ جو تھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیا، اب میں صرف حدیث کے الفاظ برکت کے لیے اور ترجمہ پڑھتا جا رہا ہوں۔ ہمارا جو ٹائم ہے ہم انشاءاللہ 1 منٹ بھی اس سے اوپر نہیں جائیں گے، 7:27 پہ محفل شروع ہوئی تھی، انشاءاللہ 7:27 26 27 پہ ہم دعا کریں گے پورے 1 گھنٹے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے۔ ذرا سنیے، وَحِينَ خِلْقَةً أَقَامَهُ قُدَّامَهُ مِن مَقَامِ الْقُرْبِ 12,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو نور تھا اللہ نے اسے پھر اپنے قرب میں اپنے سامنے رکھا، مقام قرب میں 12,000 سال تک۔ کتنے ہزار سال تک؟ یہ زمین کے اور آسمان کے نہیں، کیونکہ سورج تو بعد میں بنا ہے، یہ دن رات تو بعد میں بنے، وہ 12,000 جو سال تھے یہ نوری سال تھے، ان کی لمٹ ہمیں علم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے بڑے سال تھے، اور دن رات اور دن کا تو وجود ہی نہیں تھا، تو وہ سال تھے نوری سال، یہ مادی کائنات کے سال نہیں تھے۔ پھر فرمایا ثم جعلہ 4 اقسام، وہ مقام قرب میں حضور کا نور 12,000 سال تک رب کی تسبیح کرتا رہا، رب کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ پاک میں جس طرح اللہ کے لائق تھا اس کی عبادت میں مشغول رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000 سال کے بعد نور مصطفیٰ کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فَخَلَقَ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ مِنْ قِسْمٍ، اللہ نے نور مصطفیٰ کے پہلے حصے سے عرش اور کرسی کو تخلیق کیا،
یہ جو اللہ کا عرش ہے یہ بھی نور مصطفیٰ سے تخلیق ہوا۔ وَحَمَلَةَ الْعَرْشَ وَالْخَزَنَةَ کُرْسِیٌّ مِّن قِسْمٍ، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے 8 عظیم فرشتے جو طاقتور ترین فرشتے ہیں، ان کو اللہ نے میرے نور کے دوسرے حصے سے تخلیق کیا۔ اور پھر فرمایا وَخَزَنَةَ الْكُرْسِيِّ مِن قِسْمٍ، اور جو کرسی والے خاص فرشتے ہیں ان کو جناب والا فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کے تیسرے حصے سے تخلیق کیا۔ وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحُبِّ 12,000 سنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو چوتھا نور پاک کا حصہ تھا اس کو مقام محبت میں، مقام حب میں 12,000 سال تک ٹھہرائے رکھا۔ کتنے سال تک جی؟ 12,000 نوری سال تک ٹھہرائے رکھا، اور پھر وہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، اللہ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چوتھے حصے کے پھر 4 حصے فرمائے، اور اس چوتھے حصے کو 4 حصوں میں مزید تقسیم کیا، ڈیوائیڈ کیا۔ فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنت من قسم، فرمایا پہلے نور مصطفیٰ کے حصے سے اللہ نے قلم کو تخلیق کیا، دوسرے حصے سے لوح محفوظ کو اللہ نے تخلیق کیا، تیسرے حصے سے جنت اور اس کی ساری نعمتیں بنا دی۔ تو وہ جو قلم تھا جس کو اللہ نے فرمایا تھا اکتب، اے قلم لکھ، جو ہو چکا وہ بھی لکھ اور جو قیامت تک ہونے والا وہ بھی لکھ، وہ جو قلم جس نے کل کائنات کی تقدیریں لکھی تھی وہ قلم بھی نور مصطفیٰ سے وجود پانے والا ہے، وہ حضور کے نور کا فیض پانے والا ہے۔ لوح محفوظ جس پر ساری تقدیریں اور سارے کلام لکھے گئے، سب کی قسمتیں لکھی گئیں، وہ لوح محفوظ بھی نور مصطفیٰ سے تخلیق ہوا ہے، اور جنت اور اس کی ساری نعمتیں بھی حضور کے نور سے تخلیق ہوئی۔ اور جو حضور کو پھر بھی نور نہیں مانگتے تو کیا حقدار ہیں وہ جنت میں جانے کے؟ بتائیے، یہ حدیث ہے۔ وہ بندے حقدار ہیں حضور کے نورانیت کا انکار کریں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑیں اور پھر کہیں اللہ جنت دے دے۔ جنت اللہ نے نور مصطفیٰ سے بنائی ہے، جو نور مصطفیٰ کا پہلے اقرار کرے گا اللہ اسے ہی اسی نوری جنت میں داخل فرمائے گا۔ یاد رکھیے، یہ حدیث سے نقطہ اخذ ہو رہا ہے۔ بندہ حضور کی عظمتوں کا انکار کرتا رہے اور جنت مانگے، اللہ سے جنت مانگے، اللہ قیامت کے دن بتائے گا دنیا میں میرے محبوب کے نور کا منکر رہا اور میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی جنت مانگ رہا ہے، جا بھاگ، چھٹی کر۔ اسے نہیں بھیجا جائے گا جنت میں جو حضور کی عظمتوں کا منکر ہوگا، حضور کی نورانیت کا منکر ہوگا، کیونکہ جنت بنی حضور کے نور سے ہے۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْخَوْفِ 12,000 سنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے چوتھے حصے کو مقام خوف میں 12,000 سال تک ٹھہرائے رکھا۔ اب ذرا گنتے جائیے، یہ 6 مقام آئیں گے۔ پھر فرمایا وہاں اللہ کے محبوب مقام خوف میں اللہ کی خشیت میں عبادت کرتے رہے۔ ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اس نور مصطفیٰ کے چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کیے گئے۔ فخلق الملائکۃ من جزء، فرمایا پہلے نور سے سارے نوری فرشتے اللہ نے تخلیق کر دی۔ یہ جو نور فرشتے ہم کہتے ہیں نور ہے، قرآن بیان کرتا ہے، احادیث بیان کرتی ہیں، اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں یہ نوریوں کو جو وجود ملا ہے میرے نور کے صدقے ملا ہے۔ یہ جبریل کو، اسرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، لا تعداد اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ سارے کے سارے فرشتے نور ہیں، لیکن کس وجہ سے ہیں؟ نور مصطفیٰ سے فیضیاب ہو کر، نور مصطفیٰ سے منور ہو کر، نور مصطفیٰ سے مستنار ہو کر یہ سارے نور ہیں۔ تو نوریوں کو بھی نور مصطفیٰ سے ملا ہے۔ پھر فرمایا وَالشَّمْسَ من جزء، اور اللہ نے
سورج کا نور میرے نور کے دوسرے حصے سے تخلیق کیا۔ سورج کو جتنی روشنی ملی ہے کل کائنات کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ جناب والا یہ نور ہے اور منبع نور ہے، لیکن یہ ملا کس کو نور کہاں سے ہے؟ نور مصطفیٰ سے۔ والقمر والکواکب من جزء، اور فرمایا سورج اور چاند اور ستارے یہ بھی نور ہیں۔ سورج سب سے بڑا نور منبع روشنی کا، اس کے بعد چاند منبع روشنی کا، اس کے بعد ستارے لا تعداد میں وہ بھی نوری ہیں اور وہ سارے منور کرنے والے ہیں، لیکن وہ اندھیری رات کو روشن کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کہ انہیں نور مصطفیٰ سے حصہ ملا ہے، انہیں نور مصطفیٰ سے حصہ ملا ہے۔ پھر آگے آ جائیے، وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ 12,000 سنہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر اللہ نے میرے اس نور کے چوتھے حصے کو مقام رجا میں 12,000 سال تک ٹھہرائے رکھا۔ کتنے سال تک جی؟ 12,000 سال تک ٹھہرائے رکھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہاں عبادت میں رہا۔ رجا کہتے ہیں امید کا مقام، اللہ کی رحمت کی امید میں، اللہ نے اپنی امید میں محبوب کو 12,000 سال تک نور مصطفیٰ کو ٹھہرایا۔ ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اس نور مصطفیٰ کے 4 حصے کیے گئے۔ فخلق العقل من جزء، پہلے حصے سے اللہ نے عقل انسانی کو تخلیق کیا۔ ہم کہتے ہیں نا عقل نور ہے، العقل نور، عقل روشنی ہے، مانوی نور ہے، لیکن عقل کو سوچنے، تحقیق کرنے، اس کو حکمت و دانائی تلاش کرنے، جستجو میں رہنے، اس کو والہانہ انداز میں محقق بننے اور تحقیق میں جڑے رہنے کی یہ جو استعداد ملی ہے، یہ جو روشنی ملی ہے، عقل کو نور بھی نور مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اور پھر بندہ عقل رکھ کے کہے حضور نور نہیں تو وہ بندہ ہی بے عقل ہے، اس کے اندر عقل ہی نہیں۔ عقل ملی بھی حضور کے صدقے، اور پھر بندہ کہ حضور کی نورانیت کا انکار کر دے، وہ بے عقل بندہ ہو سکتا ہے، وہ با عقل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا دوسرے حصے سے والعلم والحکمت، اور اللہ نے علم اور حکمت کو میرے نور کے دوسرے حصے سے تخلیق کیا۔ والعصمت والتوفیق من جزء، اور عصمت، پاک دامنی اور توفیق کو میرے نور کے تیسرے حصے سے تخلیق کیا۔ وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحَيَاءِ 12,000 سنہ، پھر اللہ نے میرے نور کے اس چوتھے حصے کو مقام حیا میں 12,000 سال تک ٹھہرائے رکھا۔ کتنے مقام ہو گئے؟ مقام قرب میں 12,000 سال تک ٹھہرایا، مقام محبت میں 12,000 سال تک ٹھہرایا، مقام خوف میں 12,000 سال تک ٹھہرایا، مقام رجا میں 12,000 سال تک ٹھہرایا، اور مقام فرمایا مقام حیا میں پھر 12,000 سال تک ٹھہرایا۔ تو 60,000 نوری سال حضور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ حضور کا نور اپنے رب کی 60,000 سال نوری سال اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہا۔ کتنا قرب ملا ہوگا پروردگار کا، کتنے جلوے حاصل ہوئے ہوں گے، اور کتنی طاقتیں ملے ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آئیے، صرف اب خلاصہ رہ گیا ہے، اصل چیز میں آپ کے گوش گزار کر چکا، اب صرف سنتے جائیے، میں ترجمہ صرف کرتا جاتا ہوں جلدی جلدی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشہ النور عرقا، فرمایا اللہ نے رحمت سے میرے نور کی طرف نظر فرمائی، رحمت سے میرے نور کو دیکھا، نظر اللہ نے دیکھا، اور ہوا کیا؟ فرمایا میرے نور کو پسینہ آ گیا، میرے نور کو پسینہ آیا۔ فترشہ النور عرقا، اور قطرے کتنے گرے؟ روایت کے الفاظ ہیں فقطر منہ 100,000 و24,000 و4,000 قطرۃ من نور، فرمایا جب مجھے پسینہ آیا رب کے رحمت اور محبت سے دیکھنے کے بعد، تو میرے نور سے 1,24,000 نور کے قطرے جڑے۔ کتنے قطرے؟ 1,24,000
نور کے قطرے گرے، اور پھر ہوا کیا؟ ان نور کے قطروں کا اللہ نے کیا کیا؟ ذرا سنیے، فَخَلَقَ اللَّهُ مِن كُلِّ قَطْرَةٍ روح نبی اوحى روح رسول، اللہ نے ان 1,24,000 نور کے قطروں سے یا کسی نبی کی روح کو بنایا یا کسی رسول کی روح کو تخلیق کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے نور سے نبیوں اور رسولوں کی روحیں تخلیق ہوئی ہیں۔ گویا وجود سارے نبیوں کو جو ملا اصل روح تھی، اور وہ روح بھی نور ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا چراغ ہے۔ اور روح نبیوں کی اور رسولوں کی روحیں بنی کس سے؟ حضور کے نور مبارک سے۔ پھر فرمایا ثم تنفست الواح الانبیاء، ان نبیوں کی روحوں نے پھر سانس لیا، تنفست سانس لیا۔ فخلق اللہ من انفاسہم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ، اللہ نے ان نبیوں کے انفاس، ان کے جو سانسوں سے اللہ نے قیامت تک کے جتنے اولیاء آنے تھے، شہداء آنے تھے، سعادت مند آنے تھے، مطیعین اور تابعدار آنے تھے، ان سب کو اللہ نے تخلیق کر دیا، ان کی روحوں کو تخلیق کر دیا۔ اور پھر حضور نے گویا سب کا، جتنی ابھی تک حدیث بیان کی گئی، سب کا خلاصہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا۔ فالعرش والکرسی من نوری، فرمایا سنو، عرش اور کرسی میرے نور سے ہیں۔ والکروبیون من نوری، خاص فرشتے میرے نور سے ہیں۔ والروحانیون والملائکۃ من نوری، اور روحانی فرشتے اور عام ملائکہ یہ سارے میرے نور سے ہیں۔ والجنت وما فیہا من النعیم من النوری، جنت اور اس کی ساری نعمتیں میرے نور سے تخلیق ہوئی ہیں۔ وملائکۃ السماوات السبع من نوری، ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے تخلیق ہوئے ہیں۔ والشمس والقمر والکواکب من نوری، فرمایا سورج، چاند اور ستارے یہ بھی میرے نور سے تخلیق ہوئے ہیں۔ والعقل والتوفیق من نوری، عقل اور توفیق میرے نور سے تخلیق ہوئی۔ وارواح الرسل والانبیاء من نوری، رسولوں اور نبیوں کی روحیں میرے نور سے تخلیق ہوئیں۔ والشہداء والسعداء والصالحون من نتاج نوری، فرمایا سارے شہید، سارے سعادت مند، سارے صالح وہ میرے نور کے فیض سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ واہول ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، پھر اس کے بعد اللہ نے 1,000 نور کے پردے تخلیق کیے۔ نور کے پردے، ابھی حدیث مکمل، نور کے پردے تخلیق کیے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ جُزْءُ الرَّابِعُ فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ 1,000 جو نور کے پردے تھے، جو نور مصطفیٰ سے اللہ نے خصوصاً تخلیق کیے، اپنی شان کے لائق تخلیق کیے، پھر نور مصطفیٰ کو ہر پردے میں 1,000 سال تک ٹھہرایا گیا۔ تو گویا کتنا ہو گیا؟ 61,000 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی عبادت کی۔ اور وہ مقامات تھے، وہ کیا کیا تھے؟ 5 مقامات کا تذکرہ بھی کیا۔ فرمایا وَهِيَ مَقَامَاتُ الْعُبُودِيَّةِ وَالسَّكِينَةِ وَالصَّبْرِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ، فرمایا وہ اللہ کی عبادت و بندگی کا ایک پردہ تھا، مقام تھا۔ وہ سکینہ کا پردہ تھا، جہاں بندے کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ صبر کا پردہ تھا، وہ صدق اور سچائی کا پردہ تھا، اور یقین کا پردہ تھا۔ فَغَمَسَ اللَّهُ ذَلِكَ النُّورَ مِن كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ، اللہ نے ہر پردے میں، ہر مقام میں 1,000 سال تک ٹھہرائے رکھا۔ فَلَمَّا أَخْرَجَهَا اللَّهُ النَّارَ مِنَ الْحُجُبِ، پھر اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پردوں سے باہر نکالا، مقامات سے باہر نکالا۔ اور پھر فرمایا رَقِبَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے میرے نور کو زمین تخلیق کر کے زمین پہ رکھ دیا۔ زمین تو اب بنی، اب زمین اس سے پہلے کتنے لاکھوں کروڑوں سال ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا،
کوئی سائنسدان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کا کیلکولیشن نہیں اس دور کی ہو سکتی۔ فرمایا جب میرا نور زمین پہ اتارا گیا، فَكَانَ يُضِيءُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ۔ فرمایا جب میرا نور زمین پہ آیا، زمین جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، میرے نور کی وجہ سے مشرق بھی روشن ہو گیا، مغرب بھی روشن ہو گیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب حضور کا میلاد ہوا تھا، جو اماں آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، مشرق بھی نور و نور ہے، مغرب بھی نور و نور ہے۔ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ حضور کی ولادت بھی نور کی ولادت ہے، حضور کی ولادت بھی عام بچوں جیسی نہیں ہے، حضور کی ولادت بھی نبیوں جیسی بھی نہیں ہے، حضور کی ولادت بھی انوکھی اور نویکلی ہے، حضور کا میلاد بھی انوکھا ہے۔ کسی نبی نے اس طرح ولادت نہیں پائی جس طرح میرے محبوب دنیا میں آئے ہیں۔ نور جب آئے ہیں تو مشرق بھی روشن کیا ہے، مغرب کو بھی روشن کیا ہے۔ اور پھر فرمایا اسی طرح مشرق و مغرب روشن ہو گئے، جس طرح اندھیرے کمرے اور میں اندھیری رات میں جب چراغ رکھا جاتا ہے، کمرہ جگمگ جگمگ کرنے لگ جاتا ہے۔ ثم خلق اللہ آدم من الارض، پھر اللہ نے آدم کو زمین سے تخلیق کیا۔ آدم علیہ السلام تو پہلے انسان ابھی بن رہے ہیں، اور حضور کا نور پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں اربوں کروڑوں سال وہ جناب والا پہلے ہی موجود ہے، حضور پہلے ہی موجود ہیں، اللہ نے پہلے تخلیق کیا ہے۔ فَرَكِبَ فِيهِ النُّورُ فِي جَبِينِهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور کا نور رکھ دیا۔ ثُمَّ انتقل مِنْهُ إِلَى شِيثٍ، پھر آدم علیہ السلام سے وہ نور حضرت آپ کے بیٹے نبی حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں چلا گیا۔ وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَى طَيِّبٍ وَمِنْ طَيِّبٍ إِلَى طَاهِرٍ، فرمایا میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں، پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا۔ وہ بدبخت ہے جو حضور کو والدین کے بارے میں یہ خیال کرے کہ وہ کافر تھے، بدبخت ایسے لوگ۔ حضور تو فرما رہے میرا نور جس جس پیشانی میں گیا وہ پاک تھے، وہ طیب و طاہر تھے۔ اور بدبخت ملا کہے آج کا، جس کو پورا قرآن پڑھ کے سمجھ نہ آئے اور وہ حضور کے والدین کو کافر ثابت کرے، وہ بدبخت ہے ملا۔ فرمایا اِلَىٰ أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ صُلْبَ عبد اللہ عبد المطلب، یہاں تک کہ اللہ نے میرے نور کو میرے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت میں رکھ دیا، سجا دیا۔ وَمِنْهُ إِلَىٰ رَحْمِ أُمِّ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، اور پھر میرا نور میری امی آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم مبارک میں آ گیا، ان کے بطن مبارک میں آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ حضور نے سارا اپنا میلاد بیان کیا، نور کا سارا آنا، پورا سلسلہ بیان کیا ہے۔ اب لوگ اندھے ہو جائیں، انہیں نظر نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ یہ امام بخاری کے دادا استاد کی حدیث کی کتاب المصنف پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 18 پیش کر رہا ہوں۔ جو پھر بھی اندھے بنے رہے تو اندھے بنے رہے، نور تو اللہ کے محبوب نے پہلے ہی دے دیا ہے۔ پھر فرمایا ثم اخرجنی الی الدنیا، اللہ نے مجھے دنیا میں اتار دیا۔ اور حضور دنیا میں کس شان سے ہے؟ آخری جملہ سید المرسلین، مجھے اللہ نے سارے رسولوں کا سردار بنا کر اتارا، وخاتم النبیین، آخری نبی بنا کر اتارا، وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر اتارا، وَقَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ، اور روشن پیشانی والوں کا قائد بنا کر اتارا۔ قیامت کے دن جو وضو کرتے ہوں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، حضور ان کے قیامت کے دن قائد بن کے تشریف فرما ہوں گے۔ یہ ساری حدیث مکمل کی، اور آخر میں فرمایا وَهَكَذَا كَانَ بَدْءُ خَلْقِ نَبِيِّكَ يَا جابر، اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اس طرح تخلیق کیا تھا۔ انہوں نے ایک بات پوچھی تھی، حضور پہلی بات کیا تھی؟ جواب تو یہ تھا کہ حضور فرما دیتے تیرے نبی کا نور تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پہ تھا۔ بات ایک پوچھی حضرت جابر نے، ان کے صدقے سے قیامت تک کے لوگوں کو اللہ کے محبوب نے ساری کائنات کھول کے سامنے رکھ دی۔
کل کائنات کے راز کھول کے رکھ دیے سامنے. اگر وہ سوال نہ کرتے ہو سکتا تھا وہ سارے راز بستہ ہی رہتے, وہ چھپا ہی رہتے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. تو الحمدللہ اسی وقت پہ 8:26 اس وقت میرے موبائل پہ ہوئے ہیں, ہم نے الحمدللہ حدیث مکمل کر لی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں التجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ نورانیت پہ زندہ رکھے, اسی عقیدے پہ موت عطا کرے.